اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے یہ جو امن ہے یہ اصل میں دو چیزیں، ام اور اس کے ساتھ ہے من. اس میں جو ہمارا ام استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارا ایک طرح کا حرف عطف ہے، اور جو من ہے وہ یہاں پہ سوالیہ آہار ہے. اور یہ جو من ہے یہ ساتھ نہیں ہمارا مبتدا بھی بن رہا ہے، اور ہاذا جو ہے وہ پھر اس کی خبر بن رہی ہے. الذی یہ ہمارا اس میں موصولہ ہو گیا. ہوا جند الکم میں یہاں پھر یہ ایک جملہ بن رہا ہے جس کے اندر یہ ہوا ہمارا مبتدا بن جائے گا، اور جندن جو ہے یہ اس کی خبر بن جائے گی، اور لکم جو ہے متعلقہ خبر بن جائے گی. اور یہ جو ینصرکم من دون الرحمن ہے یہ اپنی جگہ جملہ فعلیہ بنے گا، لیکن یہ ایکچولی صفت بنے گی جندن کی. تو بھی بنا لیں، اور یہ صفت ہے جندن کی. تو جندن بیسیکلی لشکر کے لیے لفظ آتا ہے. جندن کی جمع ہوتی ہے جی جنودن. ایسے تو یہ جندن کا لفظ اپنی ذات میں بھی ایسے اسم الجمع کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے کہ معنی بیسیکلی فوج یا لشکر کے ہوا کرتا ہے. لکم سے بھی واقف ہی ہیں آپ لوگ. کیا ہے؟ لی کا حرف جار ہے، اور کم اس کا مجرور ضمیر ہے، مجرور ہو گیا. ینصرکم من دون الرحمن، یہ ینصرکم من دون الرحمن تو بالکل جملہ فعلیہ بنے گا، جس میں ینصرو جو ہے یہ ہمارا فعل بھی ہے اور اس کے اندر فاعل بھی موجود ہے، اور کم جو ہے وہ اس کے ساتھ مفعول بن کر آ گیا، اور من دون الرحمن یہ متعلقہ بن جائے گا، جس میں اگر من دون الرحمن کو بھی کھول دیں تو من ہمارا حرف جار ہے، اور دونی جو ہے وہ اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور یہ دون کا لفظ بھی مضاف بن کر آتا ہے، اور الرحمن جو ہے وہ پھر اس کا مضاف الیہ بن گیا. ینصرو مضارع کا پہلا صیغہ ہے تو اس کی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے. البتہ دون کا جو لفظ ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. علاوہ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بغیر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی کمتر کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی اس سے کمتر. یہ اس کے زیادہ تر معنی بنتے ہیں، اور یہ اکثر جو ہے وہ من کے ساتھ ہی آپ کو نظر آئے گا. یہ سوائے کے معنوں میں بھی آتا ہے، وہی علاوہ والے معنی اس کے ہوگا. تو یہ ہے، اس میں لفظ تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. البتہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ام کا ترجمہ یا تو ہم یا کر لیں یا اس کا ترجمہ بھلا کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو اور من میں استفہام والا ہے تو ہو جائے گا بھلا کون ہے جو کہ وہ ہو لشکر تمہارے لیے، اور کیونکہ یہ صفت ہے تو آئے گا جو مدد کرے تمہاری رحمان کے علاوہ. تو یہ کبھی کبھی ویسے مقابلے کے لیے بھی آتا ہے نا، کہ مقابلے پر، تو رحمان کے علاوہ یا رحمان کے مقابلے پر.
یا تو یا لے لیں یا بھلا لے لیں. تو یا کون ہے یہ جو کہ وہ ہو لشکر تمہارے لیے جو مدد کرے، جو مدد تمہاری رحمان کے علاوہ یا رحمان کے مقابلے پر. ان الکافرون الا فی غرور، یہ انہی جو ہے یہ نون پر زیر، اصل میں نون کو ملانے کے لیے آیا ہے یہ، ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے ان. اور یہاں پر یہ ان کس معنی میں ہوگا جی؟ میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی ہیں ان کی، اگر آپ کو کچھ یاد ہو. ایک ان شرطیہ ہوتا ہے، ایک ان جو ہے وہ انا کا مخفف ہوتا ہے، اور ایک ان جو ہے وہ نافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بالکل ان نافیہ ہے، اور اس کی پہچان ہے بیسیکلی یہ اللہ سے، ہے نا، کیونکہ اللہ اس کے بعد آ رہا ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں لنک کر سکتے ہیں. اب بات وہی ہے کہ یہ نفی اور اللہ ان دونوں کو اگر ہم ہٹا دیں تو سمپل جملہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس، یعنی الکافرون فی غرور، تو یہ سیدھا جملہ بن جائے گا ہمارا. اس میں اب اگر آپ دیں تو ان تو نافیہ ہو گیا، اور الکافرون ہمارا مبتدا ہو جائے گا. اللہ جو ہے یہ کلمہ استثناء بھی کہتے ہیں اس کو، اور کلمہ حصر بھی کہتے ہیں ویسے اس کو، ٹھیک ہے. یعنی پہلے جو نفی کی گئی ہے اس کے بعد جو بات بیان ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا حصر کا اسلوب آ جاتا ہے. اور فی غرورن یہ ہماری خبر ہو جائے گی، اور فی غرورن اپنی خبر جو ہے وہ جار مجرور بن رہا ہے. تو اس میں بھی کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں آیا. غرور کا مادہ بیسیکلی غین را ہے، جو کہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور مصدر اس کا غرن بن جاتا ہے، طور پر دھوکہ دینا. دھوکہ دینا یہ اس کے معنی ہوتے ہیں، اور جو غرور کا لفظ اس سے آ رہا ہے وہ دھوکے کے معنی میں، یعنی وہ اس میں ذات ہوتا ہے. غرور جو ہے ہمارا اس میں ذات ہے جو کہ دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دھوکہ. تو فی غرور یعنی دھوکے میں. تو کیا ترجمہ بن جائے گا جی؟ نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. اگر اس کا ہم یہاں پہ ترجمہ کریں، بھلا کون ہے یہ وہ ہو ہمارے لیے لشکر جو مدد کرے تمہاری رحمان کے مقابلے پر. نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. آگے بڑھیں جی آیت نمبر 21 پر. چلیے جی اب اس کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ جو شروع کا حصہ ہے امن ھذا الذی، یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے گزشتہ آیت میں، ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں اس پہ یرزقکم. یرزقکم جو ہے یہ ہمارا یرزقو جو ہے وہ فعل بھی ہے اور فاعل بھی موجود ہے، اور کم ہمارا مفعول ہو جائے گا. یرزقو جو ہے وہ را زا قاف اور باب نصرہ سے، اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں عطا کرنا، روزی دینا، یا پھر وہی رزق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، تو رزق دینا یہ سب معنی. تو یہ یہاں پر مضارع کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. جی یفعلو کے وزن پہ یہ بن گیا ہمارا یر دو. تو یہاں کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ یا کون ہے یہ جو کہ رزق دے تمہیں. ان امسکا رزقہ، یہ جناب ان جو ہے وہ
ہمارا شرطیہ ہے، اور امسا کا یہ فعل بھی ہے، اور اس کے اندر ہی ہمارا فاعل بھی ہے۔ رزقہ یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، اس میں رزقہ کے ساتھ وہ ہو کی ضمیر ہے۔ امسکا کا مادہ ہے جناب میم سین اور کاف، یہ کل بھی آیا تھا اس سے فعل ایک، یاد ہے آپ کو؟ ایک فعل کل بھی اس مادے سے ہم نے پڑھا تھا، کون سا فعل تھا جی؟ یمسکوہن۔ تو کل آپ کو معنی میں نے بتایا تھے کہ باب ضربہ سے آتا ہے مجرد میں، اور یہ اس کا مصدر بنتا ہے، اور باب افعال میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تھامنا یا روکنا، تو وہاں بھی وہ روکنے یا تھامنے کے معنی میں، یہاں پہ روکنے کے معنی میں ہی استعمال ہو رہا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ افعلہ کے وزن پہ یہ بن جائے گا سیدھا سیدھا امسا کا۔ پھر ہے جی رزقہ، تو رزقہ میں رزق جو ہے یہ مضاف ہے، اور ہو کی ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ مضاف الیہ، یہ ہو کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ بتائیے؟ جی بالکل، یہاں پر جو ہو کی ضمیر ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے کہہ لیں یا رحمان کے لیے کہہ لیں، تو کیونکہ رحمان کا لفظ قریب گزرا ہے تو وہ زیادہ بہتر، تو رحمان کے لیے یہ ضمیر یہاں استعمال ہوئی ہے۔ ان امسک رزقہ، اگر وہ روکے اپنا رزق، یہ شرط کا مفہوم تھا، اس لیے امسکا کا ترجمہ ہم نے ماضی میں نہیں کیا بلکہ شرطیہ مفہوم میں کر دیا۔ بل لجو فی عتو و نفور، بل جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف اضراب، یہ بات کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کبھی پچھلی کسی بات کی نفی کر کے بات کو لے جایا جاتا ہے، کبھی ویسے ہی بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، نفی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اب بات کو یعنی اب ایک الگ حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ کوئی لشکر وشکر تو ان کے پاس ہے نہیں جو ان کی مدد کر سکیں یا ان کو رزق دے سکیں، اگر رحمان اپنا رزق روک لے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں مان رہے، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے یہ چیز لجو۔ لجو جناب یہ ہمارا فعل ہے، اور اس کا فاعل بھی اسی کے اندر ہی ہے۔ فی عتوی و نفور، اس کو ہم کہہ لیں گے متعلقہ فعل، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لجو جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ لام جیم اور جیم اس کا مادہ ہے، یہ باب سمعہ سے آتا ہے جی، اور اس کا مصدر بنتا ہے لجاجن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام پر اصرار کرنا یا اڑے رہنا۔ تو یہ جناب ماضی میں تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ اب سمیہ میں تیسرا صیغہ کا وزن ہے فعیلو، فعیلو۔ فعیلو کے وزن پہ جب ہم لام جیم جیم ڈالیں تو کیا بن جائے گا جی؟ لا جی لو، ایسے ہی ہے جی۔ یہ جو مادہ ہے اس مادے کا نام کیا ہوگا جی؟ اس مادے کو کیا نام دیں گے؟ مضاعف۔ تو یہاں پر مضاعف کا قاعدہ لگے گا بیسیکلی، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دونوں یعنی مثل اول اور مثل ثانی دونوں متحرک ہوں اور پیچھے ان کے کوئی ساکن نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم دونوں کا ادغام کر دیتے ہیں، اور جب ادغام ہو جاتا ہے تو پھر حرکت اس کی چلتی ہے جو بعد والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعد والا جیم جو ہے اس پر پیش ہے، لہٰذا وہ پیش ہم اس پر لگا دیں گے اور یہ بن جائے گا لجو۔ پھر جناب ہے فی عتو و نفور، اس میں فی ہمارا
حرف جار ہے. قطوین یہ مجرور ہو گیا. واو ہمارا عطف کا ہو گیا. اور نفورن جو ہے یہ بھی مجرور ہو گیا اسی فی کی وجہ سے. چلیے اب اس میں جو عطوف ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. عطوف کا مادہ ہے جناب عین تا اور واو. بطور فعل باب نصرہ سے آتا ہے اور اس کا مصدر بنتا ہے عطوً. اور یہاں اس کے معنی ہوتے ہیں حد سے گزرنا یا سرکشی کرنا. اور نفور جو ہے اس کا مادہ ہے نون فا اور را. یہ باب ضربہ سے آتا ہے. مصدر نفرن بھی بنتا ہے اور اس کا مصدر نفور بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں جی کسی اہم کام کے لیے نکلنا، مثلا سفر یا جنگ کے لیے نکلنا. اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بدکنا یا نفرت کرنا. تو یہاں پہ یہ نفرت والے معنوں میں آ رہا ہے. تو فی عطوی و نفور کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سرکشی اور نفرت میں. لجو فی عطوی و نفور یعنی بلکہ وہ اڑے ہیں سرکشی اور نفرت میں. تو اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا جی؟ یا کون ہے یہ جو کہ رزق دے تمہیں اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ اڑے ہیں سرکشی اور نفرت میں. اب ہے آیت نمبر ہماری 22. یہ جو آفا من ہے اس میں آ ہمارا حرف استفہام ہے. فا جو ہے وہ حرف عطف ہے اور من جو ہے یہاں موصولہ ہے. نارمل ترتیب یہ ہوتی ہے کہ حرف عطف کو پہلے آنا چاہیے، لیکن جب کبھی بھی حرف استفہام کسی حرف عطف کے ساتھ آتا ہے آیت کے شروع میں تو اس میں یہ حرف استفہام سبقت لے جاتا ہے، یعنی لکھنے کے اعتبار سے وہ پہلے آتا ہے. چاہے وہ یعنی اس طرح سے ہو آفا جیسے یہاں پر ہوا ہے، یعنی اس کی نارمل ترتیب ہونی چاہیے تھی کہ فا پہلے آتا اور پھر آتا، لیکن یہ والی ترتیب چلتی ہے. اسی طریقے سے ہم اور جگہ دیکھتے ہیں تو آوا، ٹھیک ہے نا، واو اصل میں پہلے آنا چاہیے تھا اور پھر الف حمزہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ آوا ہوتا ہے. اس طریقے سے سما سما ہونا چاہیے تھا سما لیکن یہ جو ہے اس کو پہلے آنے کا شوق ہے حروف عطف سے. تو اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے، یہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہی چیز باقی آپ کو نیچے بھی لے سکتے ہیں. یہاں پر بھی یہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا جی، پھر ہے یمشی. جی جناب، یمشی کیا لگ رہا ہے فعل ہے یا اسم ہے؟ بالکل فعل ہے جی. اور اس کا مادہ کیا ہوگا؟ جی میم شین یا مادہ ہے جس کا میم شین یا، اور یہ باب ضربہ سے آتا ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، فمشو کے اندر یہ آیا تھا. فمشو فی مناقبہا کا جو ہم نے لفظ دیکھا تھا وہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. مائنس کے ہوتے ہیں چلنا، چلنا. تو اس میں یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. ایکچولی یہ بنے گا باب ضربہ میں یفعلو، یفعلو کے وزن پہ یہ بننا چاہیے یم شی یو.
यमशी, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये चूंकि नाकिस याई है, नाकिस ये कहता है कि अगर या पेश वाली हो और उससे पीछे जेर हो तो इसको आप तब्दील कर दें या साकिन में, ठीक है। वो जेर अपनी जगह रहेगी लेकिन या जो है वो साकिन हो जाएगी। तो इस कायदे के तहत कायदे को हमने इस्तेमाल किया, तो ये हमारा बन गया यम शी, ये इस तरह से। तो यहाँ तर्जुमा क्या हो जाएगा, बस क्या जो चलता हो या चलता है वगैरह, ठीक है। यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, ये मुकिब्बन जनाब हाल बयान हो रहा है, उस चलने वाले का हाल बयान हो रहा है। और फिर अला वजहिही जो है, इससे भी आप वाकिफ हैं, ये जार है, और वजही जो है वो इसकी वजह से मजरूर हो गया, और मजरूर होने के साथ ही ये मुजाफ भी बन गया है, और जो ही की ज़मीर है ये हमारी बन गई है मुजाफ इलैह। मुकिब्बन को ज़रा देख लेते हैं जी। मादा इसका काफ बा है जी, और ये आता है बाबे नसरा से। कब्बन जो है ये इसका मसदर बनता है। इसके मायने होते हैं किसी को पछाड़ना या औंधा करना, उल्टा करना, ठीक है ना, ये इसके मायने। अच्छा, यही मायने इसके बाबे इफ़ाल में भी आते हैं, ठीक है। बाबे इफ़ाल में ये औंधा करना ही इसके मायने बनते हैं। अलबत्ता उसमें इस्मुल फ़ाइल, बाबे इफ़ाल में इस्मुल फ़ाइल का वज़न है जी मुफ़इलुन, मुफ़इलुन। तो मुफ़इलुन के वज़न पे जब हम ये काफ बा डालें तो क्या बनेगा, मुक़बिबुन, मुक़बिबुन। अब यहाँ देखें आपके ये जो मादा है ये भी मुज़ाअफ़ वाला मादा है, ये भी मुज़ाअफ़ वाला मादा है। तो यहाँ पे भी एक मुज़ाअफ़ वाला कायदा लगेगा। अलबत्ता यहाँ हमने क्या किया था कि दोनों को बराह रास्त इदगाम कर दिया था ऊपर हमने, लेकिन यहाँ इदगाम करने से पहले हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले हमारे पास ये काफ जो है वो खाली भी है, ठीक है ना। इससे पहले ये काफ हमारे पास खाली है, तो होगा क्या कि पहले जो बा है वो अपनी हरकत पीछे दे देगा, यानी ये हो जाएगा काफ पे जेर आ जाएगा, अब ये बा खाली, तो इस तरह होगा, और फिर इन दोनों बा का हम कर देंगे इदगाम, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मुकिब्बुन, और इसी के हालत नसब में कर देंगे तो मुकिब्बन बन जाएगा ये। और हालत नसब में क्यों आया है वो आया है हाल होने की वजह से। तो इसका मतलब हो जाएगा तर्जुमा औंधा करने वाला होते हुए, अला वजही, अला वजही आसान सा है, वज जो है वो चेहरे को कहते हैं, तो ये यूं हो जाएगा कि औंधा करने वाला होते हुए अपने चेहरे पर। और ये किसको औंधा कर रहा है, एक्चुअली वो खुद को ही कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे मारेंगे। तो औंधा करने वाला होते हुए खुद को अपने चेहरे पर, मुरादे के मुंह को नीचे करके मुंह के बल जो है वो चल रहा है एक इंसान, उसकी बात हो रही है यहाँ। बस क्या जो चलता हो औंधा करने वाला होते हुए खुद को अपने चेहरे पर, ये इस तरह इसका तर्जुमा हो जाएगा। चलिए मेरा ख्याल है आज यहीं तक रखते हैं इसको, तो ये आयत इंशाल्लाह हम कल फिर मुकम्मल कर लेंगे इसको, ठीक है। इसमें ये जो आहदा का लफ्ज़ आ रहा है इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये इस्मुत तफजील है, और आगे भी चीज़ें फिर आ रही उसको हम तो कल इंशाल्लाह हम इसी आयत को मुकम्मल करेंगे। तो अभी आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।